بات موقع نہیں ملے گا کچھ یہ چلو کہ بلال مسجد میں 25 شکایت ہیں اور میرے زیادہ اچھی بات یہ میری بات صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں کری ہیں کہ ہمارے سے تو مجھے سوال ہوتا ہے آپ شرکت کریں اور سرکار کے والدین کے ذریعے اپنے والدین کی مغفرت مانگیں سرکار کی ادا سے سرکار کے والدین کر سکتے ہیں آپ کو بھی کرنا ہوگا آپ کے بارے میں جو ہوگا اور آپ بھائی سے جو کیا گیا ہے لیکن دان کریں گے کہ ممکن ہو سکے گا کار بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من زار قبری وجبت له شفاعتی صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس مقدس مہینے کے 2 عشرے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بارگاہ رب العالمین میں دعا ہے کہ اب جو جہنم سے آزادی کا عشرہ چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالی صحت و عافیت کے ساتھ اسے بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادت کے اعتبار سے یقیناً جب کسی آدمی کی منزل قریب ہوتی ہے تو وہ پہلے سے زیادہ کوشش شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ اس عشرے کے بعد چونکہ یہ مقدس مہمان ہم سے رخصت ہو جائے گا، لہٰذا اس عشرے میں خود رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے سے زیادہ عبادت فرمایا کرتے تھے، اور جہاں شب قدر کی احادیث ذکر کی گئیں وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ فرمان موجود ہے کہ جب یہ عشرہ آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے سے زیادہ کوشش فرمانا شروع کر دیتے، عبادت کے اندر اور زیادہ تیزی آ جاتی، اور پہلے سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کو بجا لاتے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ لازم ہے کہ اس مقدس عشرے میں کہ اس کے بعد اب کوئی ایسا عشرہ نہیں آئے گا اس سال کا کہ جس میں رمضان کی صورت میں روزے بھی ہوں، تراویح بھی ہو، عبادات بھی ہوں، تو لہٰذا جتنے دن باقی ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس مقدس مہینے کی رخصتی سے پہلے اسے راضی کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ یہ مہینہ حدیث مبارکہ کے مطابق رب کی بارگاہ میں مومنوں کی سفارش کرے گا کہ کس کس شخص نے میرے آداب بجا لائے اور میری حرمت کو قائم رکھا، تو اللہ تبارک و تعالی اس مقدس مہینے کی شفاعت بندوں کے حق میں قبول فرمائے گا۔ لہٰذا پہلے سے زیادہ کوشش کر کے ان دنوں کے اندر عبادت کو بجا لایا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات آپ یہاں درس قرآن درس حدیث میں سنتے رہتے ہیں۔ گزشتہ 3 اتوار سے ہمارا جو سلسلہ یہاں چل رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے متعلق ہے،
اور یہ اتنا اہم ترین موضوع ہے کہ اس پر تفصیلی کلام شاید ہی آپ نے کہیں پر سنا ہوگا، اس لیے کہ یہ صورت چونکہ انسان کے سامنے کبھی کبھار پیش آتی ہے، زندگی میں ایک مرتبہ 2 مرتبہ یا جنہیں اللہ توفیق دے اس سے زیادہ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور بعض یہیں پر اپنی زندگی اس راہ مدینہ کی تڑپ میں گزار دیتے ہیں۔ ہر مومن کی یہ خواہش اور تمنا ہے کہ یہ سفر اختیار کرے، لیکن اس سفر کے آداب اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کو آج پورا نہیں کیا جاتا۔ ایک تو اس کی وجہ ہماری معلومات کی کمی ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ ہم کس سفر پر جا رہے ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، کس طریقے سے ہمیں وہاں اپنے ایام گزارنے ہیں، کیسے وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور دوسرا پھر وہاں کی جو صورتحال ہے اس کے کچھ مناظر، کچھ جھلکیاں، کچھ صورتیں میں نے گزشتہ درسوں میں عرض کی تھیں، اور آج انشاءاللہ اس کے متعلق 1-2 مزید باتیں کہ جو وہاں پر ضروری ہیں ان کا سمجھنا، اس کا ذکر کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری جس مقام تک ہم پہنچے تھے، اور اس میں تفصیل کے ساتھ اس بات پر کلام کیا گیا تھا کہ جب آدمی اپنے گھر سے چلے گا اس وقت کن آداب کو پیش نظر رکھے گا، اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد کس طریقے سے گنبد خضرا پر جب نظر پڑے تو ان آداب کو بجا لائے، اور پھر کس اعتبار سے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ مسجد نبوی شریف میں داخلے کے بعد جب معاج شریف میں امتی پہنچتا ہے تو وہاں تک کے مقامات کو ذکر کیا گیا تھا کہ اپنے گھر سے ہی نیت یہ کرے گا کہ مجھے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر حاضری دینی ہے، اور مسجد نبوی شریف کی نیت جیسا کہ وہاں آج کل لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے، کتابوں میں بھی لکھا جاتا ہے کہ مسجد کی نیت کر کے جائے، روضہ پاک کی نیت نہ کرے۔ اس پر ہم نے کلام کیا تھا، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو تفصیل ذکر کی تھی، اور دیگر کتابوں سے جو ہمارے مشہور محدثین کرام اور بزرگان دین کے اس بارے میں اور اس کے متعلق اقوال تھے ان کو ذکر کیا گیا کہ اپنے گھر سے ہی محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی حاضری کی نیت سے نکلے۔ حرم شریف میں پہنچنے کے بعد حج بیت اللہ ادا کیا یا عمرے کی سعادت حاصل کی، پھر مدینہ منورہ جا رہا ہے تو اس وقت بھی نیت نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی کرے گا۔ جب مواج شریف میں یہ امتی پہنچ جائے گا، یہاں پر ہم نے اس عبارت کو چھوڑا تھا کہ اس وقت اسے کیا کرنا ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ثم توجہ مع رعایت غایت الادب۔ اب اس مقام پر پہنچنے کے بعد عین مواج شریف میں یہ کھڑا ہے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ حد درجے کا ادب جو ہے اس کے پیش نظر ہونا چاہیے، حد درجے کا ادب و احترام یہ پیش نظر رکھے، اور ارشاد فرمایا کہ فقامہ تجاہ الوجہ شریف، یہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ عین مواج شریف میں جب یہ کھڑا ہوگا، ارشاد فرمایا کہ اس وقت اس کی حالت کیا ہونی چاہیے، فرمایا کہ متواضعاً، نہایت ہی انکساری اور تواضع کے ساتھ کھڑا ہو، اکڑتے ہوئے نہیں، اور نہ ہی کوئی ایسی سوچ، ایسا ذہن ہو کہ جس میں دنیا کے خیالات ہوں، جس کے تفصیل پیچھے ذکر کی گئی کہ اپنے دل کو ہر طرح کے خیالات سے فارغ کر کے اس مقام پر پہنچے۔ تو فرمایا کہ تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، کہ جس سے آج وہاں منع کیا جاتا ہے کہ کسی طرح کی عاجزی، انکساری، یہ سب اللہ کے لیے ہے، لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی اور دیگر محدثین نے یہ لکھا کہ یہ جگہ ہی ایسی ہے کہ یہاں اس سے بڑھ کر آدمی کیا ادب و احترام کا تقاضا کرے گا اور کس طریقے سے اس مقام پر کھڑا ہوگا۔ فرمایا کہ خاضعاً، خاشعاً، خضوع بھی ہوگا، خشوع بھی ہوگا، دل کی جو ہے وہ حالت وہ بھی انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہوگی، جسم کی ظاہری حالت بھی
نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہوگی۔ فرمایا کہ مع ذلت والانکسار، نہایت ہی ذلت اور انکساری کے ساتھ مواجہ شریف میں کھڑا ہو، والخشیۃ والوقار، خوف بھی اس کے جسم پر طاری ہونا چاہیے، وقار بھی اس کے اندر ہونا چاہیے کہ میں کس کی بارگاہ میں اس مقام پر کھڑا ہوں۔ یہ ساری چیزیں فرمایا کہ والہیبۃ والاقتفار، اور ہیبت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کا رعب بھی اس پر طاری ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کتب احادیث میں موجود ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، کہ مجھے جو ہے وہ اتنا رعب عطا کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کا کیسا رعب تھا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں مسیرۃ شہر، ایک مہینے کا فاصلہ، اتنا رعب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ذات میں رکھا کہ اگر ایک مہینے کی دوری پر کوئی دشمن بیٹھا ہے تو وہ بھی میرے رعب سے کانپ اٹھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا رعب مجھے عطا کیا گیا، تو یہ کیفیت بھی اس امتی پر طاری ہونی چاہیے اس مقام پر کہ جس مقام پر میں کھڑا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رعب اس پر طاری ہو۔ مکفوف الجوارح، اپنے اعضاء کو حرکت نہ دے، نہ یہ کہ کہیں ادھر سے کھجلی کر رہا ہے، کہیں ادھر دیکھ رہا ہے، کہیں ادھر دیکھ رہا ہے، تو فرمایا کہ بالکل اپنے اعضاء کو ساکن رکھتے ہو۔ مکفوف الجوارح، کسی طرح کی اعضاء کو حرکت نہ دے۔ فارغ القلب، دل اس کا ہر طرح کے دنیا کے معاملات سے خالی ہونا چاہیے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وہ ادب کہ جسے آج وہاں پر ختم کیا جا رہا ہے، فرماتے ہیں وادعا یمینہ علی شمالہ، اپنا دانا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر جو ہے وہ اس طرح سے باندھے جیسا کہ نماز کے اندر باندھتا ہے۔ یہ ایسا ادب محدثین کرام نے ذکر کیا کہ اپنے اعضاء کو حرکت نہ دے، وہاں بالکل سکون کے ساتھ عاجزی انکساری کے ساتھ یوں کھڑا ہو کہ اس حال میں کہ اپنا دانا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھے ہوئے۔ آج جو وہاں پر ہاتھ کھلوائے جاتے ہیں یا کوئی نہایت ہی عاجزی کے ساتھ ہاتھ باندھے کھڑا ہے تو اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ ادب بیان کیا گیا کہ اس طریقے سے اس مقام پر کھڑا ہوگا کہ سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پر رکھ کے ادب کے ساتھ کھڑا ہو۔ اب یہ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں یہ اب نہایت ہی خوف اور خدشہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ صورت یہ حیات اختیار کروں گا تو مجھے یہاں سے باہر نکال دیا جائے گا۔ مثلا یہی کہ اپنے ہاتھ باندھ کر وہاں پر کھڑا ہو، سر جھکا کر کھڑا ہو، یا مطلب ہے کہ دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے تو اس کو بھی قبلے کی طرف کر دیا جاتا ہے، اسے بھی باہر نکال دیا جاتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں آپ اپنے ہاتھ نہ اٹھائیں، اگر ہاتھ باندھنے سے روکا جائے اپنے ہاتھ نیچے کر لیں۔ محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کے دلوں کے حالات سے باخبر ہیں، سرکار جانتے ہیں کہ یہ کتنا ادب لے کر آیا ہے۔ تو اب یہ کہ اس مقام پر چونکہ درود و سلام پڑھنا ہے، اگر اس طرح کے فتنے آزمائشیں ہیں تو آپ اس کو ترک کر دیں کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی آپ دعا مانگیں گے تو دعا ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہ جو ادب بیان کیا گیا، اب وہ ادب کیا ہے، یہ فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو اس طرح سے باندھے، اور پھر فرمایا کہ مستقبلا للوجہ الکریم، محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کی طرف اپنا چہرہ کر لے، مستدبرا للقبلہ، قبلے کی طرف نہیں پیٹھ کر لے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ادب جو یہاں پر ذکر کیا گیا کہ جب مواجہ شریف میں کھڑا ہوگا تو چہرہ اس کا سرکار کے چہرے کی طرف ہوگا، قبلے کی طرف اس کی پیٹھ ہوگی، اس حالت میں وہ دعا مانگے گا۔ اب اس حالت میں وہاں کھڑا ہونے سے روکا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ قبلہ ادھر ہے، اس طرف رخ کر کے دعا مانگو۔ اور جب کسی کا رخ پھیر دیا جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جب رخ پھیرا جائے گا تو قبلے کی طرف منہ کرے گا تو سرکار کے چہرے انور کی طرف پشت ہو جائے گی، اور یہ خلاف ادب ہے کہ کوئی اپنی پیٹھ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کی طرف کرے۔ صرف اتنی بات سمجھ لو کہ قرآن مجید فرقان حمید جو محبوب کی ذات پر نازل ہوا، جب قرآن کی طرف پیٹھ کرنے کو کوئی گوارا نہیں کرتا تو صاحب قرآن کی طرف کیسے پیٹھ کی جائے گی؟ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کی طرف کون گوارا کر سکتا ہے کہ پشت کی جائے؟ لیکن یہ بے ادب لوگ آپ وہاں پر جائیں تو دیکھیں گے کہ اپنی پشتیں کیے وہاں پر کھڑے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کی طرف اگر کوئی چہرہ کر کے دعا مانگتا ہے تو اسے بھی روک دیا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر ایک صورت یہ پیدا کی گئی، میں نے عرض کیا تھا نا کہ سٹیپ بائی سٹیپ یہاں پر تبدیلیاں لائی گئی۔ وہ صورت کیا کی گئی کہ بعض صورتوں میں
مجبور ہو کر انسان کو اس مقام پر پشت کر کے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ وہ مجبوری کیا ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس مقام پر نماز پڑھایا کرتے تھے، سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام جس جگہ پر صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے تھے، حضور کا روضہ پاک جو ہے اس سے سیدھی طرف یہ مصلی آج بھی موجود ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے۔ لوگ برکت کے لیے وہاں پر نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اب مواضع شریف کے جہاں محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی جاتی ہے، وہاں پر 4 یا 5 صفیں نماز کے لیے بنائیں گی، یہ سب بعد میں بنائیں گی، پہلے یہ نہیں تھی۔ اب وہ 4 یا 5 صفیں بنا کر امام کا مصلی آگے کر دیا گیا۔ لا محالہ جب کوئی شخص باب السلام سے آئے گا یا ادھر سے حاضری کے لیے نکلے گا اور اس مقام پر مواضع شریف میں پہنچے گا جو اچھی خاصی جگہ ہے، اور عین نماز کا وقت جب ہوگا، نماز سے کچھ دیر پہلے یہ ادھر رک کر کے بٹھا دیتے ہیں کہ قبلے کی طرف رک کر کے آپ بیٹھ جائیں، اب نماز کا وقت ہے۔ اب عین نماز کی حالت میں کوئی آدمی جب کھڑا ہوگا تو نماز پڑھنے کی صورت میں بھی تو اس کی پشت سرکار کی طرف ہو رہی ہے۔ اور یہ بزرگان دین نے لکھا کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اس قدر ضروری ہے کہ حالت نماز میں بھی سرکار کی طرف پشت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب نماز قائم کی جائے گی تو اس وقت لا محالہ وہ کھڑا ہوگا تو اس کی پشت ہوگی۔ تو یہاں پر یہ احتیاط ہمیں رکھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی توفیق دے تو عین نماز کے وقت ہم اس مقام پر موجود نہ ہوں، اس لیے کہ اب وہ ضرور وہاں پر کھڑا کر دیں گے، باہر بھی آپ نہیں نکل سکتے، کیا کریں گے؟ اس لیے وہاں نماز کے وقت میں یا نماز سے کچھ دیر پہلے حاضری کے لیے اگر آپ جائیں تو 15-20 منٹ پہلے وہاں سے آ جائیں کہ یہ ادب پیش نظر ہونا چاہیے کہ کبھی بھی میری پیٹھ سرکار کے چہرے کی طرف نہ ہو، وہ حالت نماز میں ہو یا غیر نماز میں ہو۔ تو اب اگر یہ با ادب لوگ ہوتے تو یہ اتنی صفیں بنانے وہاں کی ضرورت کیا تھی؟ مسجد نبوی شریف کی توسیع ہوئی، اس کے بعد بہت جگہ باقی ہے کہ جہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے، آگے صفیں بنانا ضروری نہیں تھا، لوگ ادب و احترام کے ساتھ حاضری دیتے۔ لیکن میں نے عرض کیا نا کہ وہاں ادب کے تمام طریقوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، اور یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا کسی سے کوئی بغض و عناد نہیں، جو حقیقت ہے اس کو ہم ظاہر کر رہے ہیں کہ جب آپ وہاں پر جائیں تو ہماری حاضری جو ہے وہ اس طرح سے ہونی چاہیے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے ہیں، جیسے اللہ چاہتا ہے اور جیسے محدثین کرام نے ہمیں یہ طریقہ بتایا۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ آدمی اس مقام پر جائے اور جیسے گیا تھا ویسے خالی جھولی لے کر آئے، تو اس سے بڑا نامراد اور ناکام آدمی کون ہوگا کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر بھی اپنی جھولی کو خالی لے کر آیا۔ تو جھولی بھرے گی کب؟ جب آداب پیش نظر ہوں گے، جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب پیش نظر ہوگا، حد درجے کی تعظیم پیش نظر ہوگی، تو اس وقت آدمی اپنی جھولی کو بھرے گا۔ دعا جب مانگی جاتی ہے، یہ بزرگان دین ادب لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ پاک کی طرف اپنا چہرہ رکھے اور قبلے کی طرف پشت کر کے دعا مانگے۔ اب دعا مانگنے میں ہاتھوں کو جب اٹھایا جاتا ہے تو وہاں میں نے عرض کیا کہ وہاں اس کو کبھی باہر نکال دیتے ہیں، کبھی قبلے کی طرف اس کا رخ کر دیتے ہیں۔ غور کرنے کا مقام یہ کہ ایک چیز اگر ناجائز ہے، مثال کے طور پر ان کے نزدیک یہ بات ناجائز ہے کہ سرکار کے رخ انور کی طرف رخ کر کے دعا مانگنا، ہاتھ اٹھا کر یہ منع ہے، تو یہ چیز سب کے لیے منع ہونی چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ کسی ایک فرد کے لیے جائز ہو دوسرے کے لیے ناجائز ہو، یا کچھ اشخاص کے لیے ایک چیز جائز ہو جائے دوسروں کے لیے ناجائز ہو جائے۔ بھئی قاعدہ کلیہ تو یہ نا کہ اگر یہ چیز ناجائز اور حرام ہے ان کے نزدیک تو سبھی کے لیے ناجائز اور حرام ہونی چاہیے، خواہ ان کا اپنا ہی کوئی آدمی کیوں نہ ہو تو اس کے لیے بھی تو ناجائز ہونی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں سعودی حکومت کا فرمان روا شاہ عبداللہ کہ جو وہاں کی گورنمنٹ کا بادشاہ ہے، حکمران ہے، یہ مسجد نبوی شریف کی زیارت وزٹ کے لیے وہاں پر گیا۔ آپ نیٹ پر یہ دیکھ سکتے ہیں، آپ وہاں پر لکھیں نیٹ پر شاہ عبداللہ وزٹ مدینہ، یہ سامنے آپ کے کلپ آ جائے گا، یہ پورا آپ دیکھیں گے، اس کے اندر 10-12-15 منٹ کا کلپ ہے، اس میں آپ دیکھیے حقیقت جب ہمارے سامنے آتی ہے تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی صورتحال کیا ہے۔ جیسے ابھی بیان کیا جا رہا ہے، یہ کو ہمارا عالم بیان کرتا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خام خواہ ان سے مطلب بغض و عناد رکھتے ہیں، ان کی برائیاں کرتے ہیں، ان کے بارے آپ اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھیں کہ کس طریقے سے اہل سنت پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، کیسے وہ عقائد اور نظریات جو بزرگان دین سے ہمیں ملے وہ آج مسلمانوں کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اب یہ کہ چونکہ حکومت ان کی ہے، تسلط ان کا ہے، قبضہ ان کا، اور اس کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کروں گا اور بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ کیوں ان لوگوں کو وہاں رکھا گیا۔
تو اب اس پر آپ دیکھیں، یہ کلپ آپ کے سامنے آئے گا، شاہ عبداللہ مسجد نبوی کے وزٹ کے لیے گیا. اب زیارت کیا کہیں، ظاہر سی بات ہے وہاں گھومنے پھرنے، یہ جو صورتحال تھی اس کو دیکھنے کے لیے گیا. وہاں اس نے اندر جا کر نماز پڑھی، اسی مقام پر جہاں مواجہ شریف ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کر جہاں امام نماز پڑھاتا ہے. اس کے بعد یہ وہاں سے باب البقیع کی طرف سے باہر نکلنا تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کے پاس آیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاہ عبداللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہے، اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے. کسی نے اسے نہیں روکا کہ اس طرف تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ناجائز ہے، قبلہ تو ادھر ہے، ادھر منہ کر کے دعا مانگو، کون اس کو روک سکتا ہے؟ وقت کا بادشاہ ہے، حکمران ہے، کون اسے روکے؟ لیکن اب وہی شاہ عبداللہ، یہ کوئی 1 2 یا چند سیکنڈ کی بات نہیں، اچھی خاصی دیر آپ دیکھیں اس کلپ کے اندر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارکہ کے سامنے سنہری جالیوں کے بالکل قریب، کہ جہاں ہمیں تو آج کل جانے بھی نہیں دیا جاتا، وہاں یہ دعا مانگ رہا ہے ہاتھوں کو اٹھا کر. کسی نے اسے منع نہیں کیا. وہاں وہ امام بھی موجود ہیں، مفتی بھی موجود ہیں، وہ شرطے بھی موجود ہیں جو لوگوں کو روکتے ہیں، مارتے ہیں، باہر نکالتے ہیں. لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ یہ مسئلہ وہاں بیان کرے کہ جو ہم تمام لوگوں کے لیے ناجائز کہتے ہیں وہ تمہارے لیے بھی تو ناجائز اور حرام ہونا چاہیے. تو یہ کیا ہوا کہ اپنے لیے ایک چیز درست ہو جائے، کوئی عاشق جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے تو اس پر شرک اور بدعت کے فتوے لگیں، اسے باہر نکال دیجیے. کتنی ستم ظریفی کی بات ہے. تو گویا کہ ادب وہی ہے کہ جو بزرگان دین نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی طرف اپنا چہرہ کرے اور عین مواجہ شریف میں سرکار کے چہرے کی طرف اپنا چہرہ کرے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے. لیکن میں نے یہ عرض کر دیا کہ فتنے کا جب موقع تو اپنے ہاتھ نیچے ہی رکھیں، دعا آپ کریں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی دعا کو سن رہے ہیں، آپ کے حالات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ کے دل میں جو کیفیات ہیں ان سے بھی واقف ہیں کہ یہ کس محبت کے ساتھ آیا. تو یقیناً جو بھی آپ کے دل میں ہوگا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے ضرور پورا فرمائیں گے کہ اس بارگاہ میں جو آتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ یہاں سے لوٹتا نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا یہ ادب ذکر کیا گیا کہ مستقبلا للوجہ الکریم، چہرہ انور کی طرف اپنا چہرہ کرے گا، مستدبرا للقبلہ، قبلے کی طرف اپنی پیٹھ کرے گا، ناظرا الی الارض، زمین کی طرف اپنی نگاہیں رکھے گا. اب یہ بھی ایک ادب کی بات ہے کہ جب آدمی اس مقام پر کھڑا ہو تو یہ نہیں کہ وہاں کے مناظر دیکھنا شروع کر دے. یہ جو کہا گیا تھا کہ مستدبرا للقبلہ، قبلے کی طرف پیٹھ کر کے سرکار کے چہرے کی طرف چہرہ کر کے کھڑا ہو، محشی نے یہاں پر لکھا کہ اس کی وجہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ لأن المقام یقتضی هذه الحالہ، یہ مقام جو ہے یہ اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ سرکار کے چہرے کی طرف چہرہ کیا جائے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا جو مقام ہے یہ اس بات کا متقاضی ہے، اس کا تقاضا کرتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اب اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور فرمایا کہ وہاں پر جو چیزیں ہیں ظاہری طور پر ان کی طرف نظر نہ کرے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر جو ہے وہ تمہاری طرف ہے. اور اس وقت فرمایا کہ متمثلا سورۃ الکریمہ فی خیالک، محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ، آپ کا وہ پرنور چہرہ کہ جس چہرہ پاک کو دیکھ کر صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے خدا کی قسم ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے اللہ کا قرآن کھلا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ کا وہ حسن جس کی ایک جھلک جو ہے وہ دیکھنے کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان ہمہ وقت پریشان رہتے تھے کہ کب سرکار کا دیدار ہو. تو تمام کائنات میں سب سے بڑھ کر حسین چہرہ اور تمام کائنات میں سب سے بڑھ کر نور والا چہرہ، اس چہرے کی جو صورت ہے، اس کی جو اس کی شکل ہے وہ اپنے ذہن میں لائے کہ محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کو اپنے خیال میں رکھے. اور فرمایا کہ مستشعرا بانہ علیہ الصلوۃ والسلام عالم بحضورک، اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھے کہ میں جس مقام پر حاضر ہوں وہاں محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری اس حاضری کو جانتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں آئے. عالم بحضورک و قیامک و سلامک، فرمایا کہ صرف حضوری کو نہیں، اس بات پر بھی کامل یقین ہونا چاہیے کہ سرکار میرے قیام سے بھی مطلع ہے اور میں جو سلام عرض کر رہا ہوں میرے سلام سے بھی مطلع ہیں. محشی نے یہاں پر لکھا ای بل بجمیع افعالک و احوالک و ارتحالک و مقامک، بلکہ یہ بھی پیش نظر ہونا چاہیے کہ سرکار یہ بھی جانتے ہیں کہ میرا امتی کس مقام سے چل کر میری بارگاہ میں آیا ہے. اس کے ہر فعل سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باخبر ہے.
اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو اور پھر فرمایا کہ اب اس مقام پر یہ سلام عرض کرے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا خلیل اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیکہ یا سید المرسلین، السلام علیکہ یا من ارسلہ اللہ رحمۃ للعالمین، السلام علیکہ یا شفیع المذنبین۔ جو بھی صیغے اس کو یاد ہیں اس طریقے سے بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرتا رہے۔ اب ایک تو یہ کہ یہ اپنا سلام بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں، دوسرا عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی سلام دے کر بھیجتا ہے، اور یہ ایک مطلب ہے کہ امتی کے دل کی کیفیت بھی ہے کہ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں آدمی حرمین شریف جا رہا ہے عمرے کے لیے یا حج کے لیے، وہ اس کے پاس آتا ہے، مبارکباد دیتا ہے، اور اسے دو کام وہ کہتا ہے، ایک تو یہ کہ وہاں جا کر میرے لیے دعا کرنا، اور دوسرا جب بارگاہ رسالت میں حاضری ہو تو اس وقت میرا سلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جس طرح کے معاملات وہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں اور وہاں کے لٹریچر میں جتنی باتیں ہیں ان میں ان تمام چیزوں کو بھی روکا جا رہا ہے کہ جس میں ادب اور آداب کے معاملات ہیں۔ فضل المدینہ و آداب الزیارہ کتاب ہے، یہ وہیں کی چھپی ہوئی ہے، اس کے صفحہ نمبر 30 پر ایک عبارت لکھی ہے سلام کے متعلق کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کی نیت سے بھی بانا جائے۔ کیا ضرورت ہے اس کی کہ وہاں سلام عرض کرنے کی نیت سے پہنچے؟ جب یہاں سے بھی بارگاہ رسالت میں سلام پہنچتا ہے تو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک ذہن دیا جا رہا ہے، یعنی ان کی کتابوں میں، ان کے لٹریچر میں یہ چیز موجود ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صرف سلام کی نیت سے جانا یہ بھی مشروع نہیں ہے۔ لہذا عبارت لکھی وَلِهَذَا لَا يُشْرَعُ السَّفَرُ لِمُجَرَّدِ زِيَارَةِ قَبْرِهِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ، کہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت کی نیت سے اور صرف سلام کی نیت سے وہاں پر جانا لا یشرع، مشروع نہیں ہے، جائز نہیں ہے اس نیت کے ساتھ وہاں پر سفر کرنا۔ اور ایک مقام پر یہ لکھا فلا حاجۃ الی السفر الی قبر النبی صلی اللہ تعالی وسلم لمجرد سلام علیہ، صرف سلام کرنے کی نیت سے بارگاہ رسالت میں جانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ یہاں تک لکھ دیا کہ سلام کسی کو دے کر بھیجنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ خود سلام لے کر جانا، ایک یہ کہ ہم کسی کو سلام دے کر بھیجیں، تو یہ لکھا کہ کما لا یشرع تحمیل السلام، جیسا کہ کسی کو سلام دے کر بھیجنا جائز نہیں ہے معاذ اللہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کتنا بغض و عناد دلوں میں بھر چکا، کیسا حسد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ہے۔ ایک امتی یہ سوچتا ہے کہ میں خود نہیں جا رہا تو میرا سلام ہی بارگاہ رسالت میں پہنچا دیا جائے، وہاں سے بھیک لینا یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہاں تو سلام سے بھی منع کیا جا رہا ہے۔ وہ سارے راستے بند کیے جا رہے ہیں جو ایک غریب امتی کر سکتا تھا کہ سلام بارگاہ رسالت میں بھیج سکتا تھا۔ اب یہ کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں سلام بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو سلام یہاں سے بھی سنتے ہیں۔ پہلے سرکار کی سماعت پر اعتراض ہوتا تھا کہ اتنے دور سے وہ کہاں سنتے ہیں، اب جب یہ دلیل بیان کی تو اس پر یہ قاعدہ لکھ دیا کہ وہاں جا کر سلام بھیجنے کی ضرورت کیا ہے، وہاں لے کر جانے کی ضرورت کیا ہے، جب یہ یقین ہے کہ نبی جو ہے وہ سلام یہاں سے بھی سن رہے ہیں۔ اب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے یہ نظریہ رکھنا کہ سرکار کی بارگاہ میں سلام لے کر جانا یا سلام بھیجنا یہ جائز نہیں ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اس طرح کا ذہن لوگوں کا بنایا جائے تو کل کو کوئی دہریہ کھڑا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی شخص وہاں اس مقام پر پہنچتا ہے حرم شریف میں، بیت اللہ شریف کے پاس، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں جا کر ہمارے لیے دعا کرنا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے ہماری آواز کو نہیں سنتا کہ ہم کسی کو کہہ کر بھیجیں کہ وہاں جا کر ہمارے لیے دعا کرنا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ یہاں سے بھی ہماری دعا کو سنتا ہے، ہماری التجاؤں کو سنتا ہے، لیکن اس مقام پر جو شخص گیا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مناظر کچھ اور ہیں، اس مقام پر جب دعا کرتا ہے تو اس دعا کی قبولیت کے انداز اور ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام ہم یہاں سے بھیجیں، سرکار یہاں سے بھی سنتے ہیں، لیکن جب اس مقام پر پہنچے گا جہاں 70,000 فرشتے دن اور رات سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے ہیں، ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ کھڑا ہو کر جب سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرے گا تو اس سلام کا انداز کچھ اور ہو جائے گا، وہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کا انداز کچھ اور ہو جائے گا، اس کی برکتیں کچھ اور ہو جائیں گی۔ تو ان چیزوں سے بھی روکا جا رہا ہے کہ ان کی حاجت کیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ ایسا بغض و عناد ان لوگوں کے دلوں میں بھرا ہوا کہ جو طریقہ، جو مطلب ہے کہ
معاملات ابتدا سے لے کر اب تک بیان کیے گئے ان تمام انداز کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی یہ سعادت عطا فرمائے کہ اس مقام کی حاضری ہو، اس لیے کہ چونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب مدینہ پاک کی حاضری حرم شریف میں جانے کا کسی آدمی کو اطلاع ملتی ہے، اس کے سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں کہ اب اسے حج کے لیے یا عمرے کے لیے جانا ہے، تو ابھی 2-3 مہینے باقی ہوتے ہیں، پہلے سے لوگ آ کر مبارکباد دینا شروع کر دیتے ہیں، سلام کے لیے عرض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ چیز ان منافقین کو بری لگتی ہے کہ اتنا پہلے سرکار کا ذکر شروع ہو گیا۔ کم وقت یہ نہیں جانتے کہ ورفعنا لک ذکرک تو خود رب العالمین نے بیان فرمایا، جس کے ذکر کو اللہ بلند کرے اس کو کون کم کر سکتا ہے۔ تو چنانچہ یہ ذکر مدینہ پاک کا پہلے سے جاری و ساری ہو جاتا ہے، پھر وہاں جا کر بھی یہی ذکر ہے، اور یہی ذکر انہیں چبھتا ہے کہ اس طریقے سے یہ توحید کے منافی سمجھتے ہیں معاذ اللہ۔ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب کو بجا لائے اسے توحید کے منافی سمجھتے ہیں، حالانکہ توحید حقیقتاً ہے کیا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جن چیزوں کو لے کر آئے ان کو آداب کے ساتھ پورا کرنا، یہی حقیقی توحید ہے۔ اور اللہ کی معرفت کہاں سے ملتی ہے؟ بارگاہ رسالت سے ملتی ہے۔ جب تک کوئی شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چل کر اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچے گا، اس کا وہ چلنا بھی نامردود ہے، اس کا پہنچنا بھی نامردود ہے، اور اسے وہاں سے کچھ فیض حاصل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یقیناً بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو، یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہی ایسی ہے کہ یہاں سے اگر کامیابی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور یہ کوئی میری ذاتی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خود رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، جب رسول تمہارے لیے استغفار کریں گے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اب اللہ کو بہت تواب اور رحیم پاؤ گے، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا جب محبوب تمہاری سفارش رب کی بارگاہ میں کریں گے۔ تو گویا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقام، جس مقام پر حاضری ہو رہی ہے، یہ ہے ہی ایسا کہ اس طرح سے ادب و احترام بجا لاتے ہوئے وہاں پر حاضری دی جائے۔ آخر میں وہ بات کہ جو میں نے 1-2 مرتبہ عرض بھی کی، عوامی ایک ذہن ہوتا ہے، اور اس ذہن کو بعض اوقات اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ اچھے خاصے لوگ بھی شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہی جاتی ہے کہ بھئی جب تم لوگ وہاں پر جا کر حج ان کے پیچھے کرتے ہو، پھر ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ، دیگر معاملات کا مسئلہ یہ کیوں اٹھاتے ہو؟ تو یہ بات یاد رہے کہ حج کا کوئی ایسا رکن نہیں ہے کہ ان کے پیچھے ادا کیا جائے۔ حج کے جتنے ارکان ہیں وہ جو بھی جائے گا اس کو خود اپنے طور سے ادا کرنے ہیں۔ طواف کرنا ہے، صحیح کرنی ہے، مینا جانا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، جہاں جہاں بھی اسے جانا ہے، حج کے جتنے اراکین ہیں ہر بندے کو خود سے ادا کرنے ہیں۔ یہ کوئی ایسی عبادت نہیں کہ کسی سعودی کے پیچھے آپ کو ادا کرنی پڑے، یہ ہر بندے کو خود سے ادا کرنی ہے۔ تو حج ان کے پیچھے پڑتے ہیں، یہ مطلب ہے کہ ایک بالکل فضول جملہ ہے کہ یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حج ہر بندے کو اپنا کرنا ہے، اس میں کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہاں تک ہمارے فقہاء کرام نے لکھا کہ نمازیں جو ملا کر پڑھی جاتی ہیں، تو اب چونکہ امام ایسا نہیں ہے وہاں پر کہ جو شرائط پر پورا اترتا ہو، تو وہاں عرفات میں آپ نمازیں بھی جدا جدا اپنی پڑھیں گے۔ تو گویا کہ جب شرائط پوری ہوں گی تو اس وقت یہ صورتحال ہوگی، اور اس کے علاوہ حج کا کوئی رکن ایسا نہیں کہ جسے کسی کے پیچھے ادا کیا جائے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اب جب یہ کہا جائے کہ اس طرح کے معاملات وہاں پر ہیں، اور یہ لوگ اس طریقے سے لوگوں کا ذہن بناتے ہیں، اور میں پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں، آخر میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں کا کوئی لٹریچر یہ کسی کو لینے کی حاجت نہیں۔ کوئی کتاب آپ کو دیں، آپ کو کوئی ایسی کیسٹ دیں تو آپ لے لیں فتنے سے بچنے کے لیے کہ اسے ٹھنڈا کر دیں، اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ اس میں یہ سارا زہر بھرا ہوا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اپنے پاس الحمدللہ بہت مواد موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، یہ آپ لے کر جائیں، ادب کے جو طریقے ہیں وہ پیش نظر رکھیں، اس کے مطابق حاضری دیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں نہیں تو مشکات میں اسے ذکر کیا گیا، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں شہیدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنینا، ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حنین، غزوہ حنین جب ہوا تھا، حاضر تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لرجل ممن معہ، ایک آدمی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، اسی غزوے میں سب کے ساتھ تھا، صحابہ کرام بھی تھے، وہ آدمی بھی ساتھ ساتھ تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو آدمی تھا
یدعی اسلاما، وہ اسلام کا دعویٰ کر رہا تھا کہ میں مسلمان ہوں، میرا اسلام ہے، میں صاحب اسلام ہوں، اپنے اسلام کا دعویٰ کر رہا تھا، جیسا کہ آج کل بہت سارے بے دین اپنے مسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھا نا، یہ بھی تو اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہیں کہ ہمارے پاس جو حرمین شریفین ہیں، ہمیں اسلام کی خدمت کا موقع ملا تو اپنے اسلام کا کتنا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو وہ آدمی جو سرکار کے ساتھ تھا وہ اسلام کا دعویٰ کر رہا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فقال رسول اللہ، سرکار نے اس آدمی کے بارے میں ارشاد فرمایا، ھذا من اہل النار، یہ دوزخیوں میں سے ہے، یہ جہنمیوں میں سے ہے۔ اسلام کا دعویٰ کر رہا تھا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن سرکار کی نظروں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ ھذا من اہل النار، یہ دوزخیوں میں سے ہے۔ فلما حضر القتال، اب جنگ شروع ہوئی، جب لڑائی شروع ہو گئی، قاتل الرجل من اشد القتال، وہ آدمی کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ دوزخیوں میں سے ہے، وہ کافروں کے ساتھ بہت تیزی سے لڑ رہا تھا۔ قاتل الرجل، وہ آدمی قتال کر رہا تھا، جہاد کر رہا تھا، من اشد القتال، بہت سختی کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ وکثرت بہ الجراح، اور اس کے جسم پر زخم بھی بہت آ گئے۔ فجاء، ایک آدمی بارگاہ رسالت میں آیا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت الذی تحدث انہ من اہل النار، آپ نے جس آدمی کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ وہ دوزخیوں میں سے ہے، فرمایا کہ قد قاتل فی سبیل اللہ من اشد القتال، وہ تو کافروں کے ساتھ بہت جواں مردی کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے۔ تو یہ کہنے لگے فکثرت بہ الجراح، اور اس پر زخم بھی بہت آئے ہیں۔ فقال اما انہ من اہل النار، جب بارگاہ رسالت میں اس کے بارے میں یہ خبر دی گئی کہ وہ اتنی جواں مردی کے ساتھ قتال کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، کافروں سے لڑ رہا ہے، بارگاہ رسالت میں جب یہ کہا گیا تو سرکار کی زبان سے پھر وہی کلمات نکلے، انہ من اہل النار، یہ دوزخیوں میں سے ہے۔ فبینما ہوا علی ذالک، یہی صورتحال قائم تھی۔ فقاد بعض الناس یرتاب، قریب تھا کہ بعض لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے۔ اب شکوک و شبہات کیسے تھے کہ جو نیا نیا اسلام قبول کرتے تو ان کے سامنے جب یہ بات آتی تھی تو شیطان یہ وسوسہ ڈال سکتا تھا، یہ دیکھو اتنی جواں مردی کے ساتھ لڑ رہا ہے، ایسے ایسے کارنامے سر انجام دے رہا ہے، سرکار فرما رہے ہیں کہ دوزخی ہے، تو شکوک و شبہات میں پڑتے ہیں کہ سرکار اس کے بارے میں کیوں ایسا فرما رہے ہیں۔ یہی شکوک و شبہات آج آپ دیکھیں کہ ان سعودیوں کے بارے میں مسلمانوں کے ذہن میں آتے ہیں کہ جب یہ اتنی بڑی جگہیں ہیں، ایسی عظیم و شان جگہیں ہیں، تو انہیں یہ خدمت کیوں دی گئی ہے، یہ وہاں پر کیوں مطلب ہے کہ مسلط ہیں۔ تو یہ سب اس حدیث سے آپ دیکھیں بالکل بعین ہی وہ صورت اور کیفیت ہے۔ بارگاہ رسالت میں جب عرض کیا گیا اور یہ تھا کہ قریب تھا لوگ اس معاملے میں مبتلا ہو جاتے، اب ہوا کیا کہ اذ وجد الرجل علم الجراح، اس آدمی نے جو اس کو زخم لگے تھے، جو اس کے جسم پر کافروں سے لڑتے ہوئے زخم لگے تھے، وہ اسے تکلیف دینے لگے۔ ظاہر سی بات ہے، چھوٹا سا بھی زخم ہو تو تکلیف دیتا ہے، اب اس کا جسم جو تو زخموں سے چھلنی تھا، اسے بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی۔ جب اسے تکلیف ہونے لگی، اس نے کیا کیا، اس وجد الرجل، جب اس نے تکلیف کو پایا، فاہوى بیدہ الی اکنافتہ، اس نے اپنے وہ تیر جس جگہ پر رکھے تو اس میں سے ایک تیر جو تھا، فانتزع سہما، نکالا، فانتحر بہا، اور اس تیر سے اپنے آپ کو مار ڈالا۔ اب ایک روایت تو یہ بیان کی جاتی ہے، دوسرا یہ بھی ہے کہ اس نے تلوار کو زمین پر رکھا اور اس کے اوپر سوار ہو گیا، وہ تلوار اس کے جسم کے آر پار ہو گئی، یہ مر گیا۔ اب یہ دونوں صورتیں درست ہو سکتی ہیں، محدثین کرام نے اس کی تطبیق یوں کی کہ پہلے اس نے تیر نکال کر اپنے جسم کو مارا ہوگا لیکن مرا نہیں ہوگا، زخموں کی تکلیف بہت تھی، پھر اس نے تلوار نیچے رکھ کر اس پر یہ سوار ہو گیا اور اس طریقے سے وہ تلوار اس کے آر پار ہوئی اور یہ جو ہے وہ مر گیا۔ جب یہ معاملہ صحابہ کرام نے دیکھا، فاشتد رجال من المسلمین الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب لوگ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ خوشی کس بات کی تھی کہ محبوب کی زبان سے جو بات نکلی اللہ نے اسے پورا فرما دیا۔ یہ خوشی صحابہ کرام کو تھی، یہ کہتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ حدیثک، آپ کی بات کو اللہ نے سچ فرما دیا ہے۔ تو جس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات سچی ہو، جو غیب کی خبر سرکار دیں اور صحابہ کرام دیکھیں کہ وہ پوری ہو گئی، یہ نہیں کہ ان کے چہرے مرجھا جایا کرتے تھے، ان کے چہروں پر خوشی کے آثار پیدا ہوا کرتے تھے۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے محبوب کی بات کو سچا کر دیا۔ آج غیب کی کوئی خبر بیان کی جاتی ہے تو ان کے چہروں پر خوشی کے بجائے ایسے آثار نمودار ہو جاتے ہیں جیسے جو ہے وہ کسی طرح سے ان کو مجبور کر دیا گیا اس بات کو سننے پر۔ حالانکہ صحابہ کا طریقہ کیا تھا کہ کوئی غیبی خبر ثابت ہوتی تھی یہ اپنے چہرے پر خوشی کے آثار محسوس کرتے تھے۔ اور پھر سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ اس آدمی نے تیر جو تھا وہ اپنے جسم میں ڈال دیا، وقتل نفس، اور اپنے آپ کو مار دیا۔ اب چونکہ اپنے آپ کو مارا تو حرام موت ہے، خودکشی ہے، اور ظاہر سی بات ہے حرام موت مرنے والا جہنم ہی میں جائے گا، جس کے بارے میں سرکار نے بیان کر دیا تھا۔ اب جب صحابہ کرام نے یہ عرض کیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ اکبر اشہد انی عبداللہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے نبی کی بات کو سچا کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملے نکلے تھے۔ اب جو جملے سرکار نے بیان فرمائے وہ بالکل آپ کے سامنے یہ صورتحال آ جائے گی کہ جو یہ ذہن بناتے ہیں کہ وہاں یہ لوگ موجود کیوں ہیں، ان کا قبضہ کیوں ہے، کیسے وہاں پر حکومت کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا بلال، اے بلال، قم فاذن لا يدخل الجنت الا مؤمن، ایک تو اس بات کا اعلان کر دو کہ جنت میں مومن کے سوا کوئی شخص داخل نہیں ہوگا۔ یعنی اگر حالت کفر میں مر گیا، خودکشی کر کے حرام موت مر گیا، اسے جائز سمجھتا تھا، تو اب وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، جنت پہ نہیں آئے گا۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ اے بلال یہ اعلان کر دو کہ جنت میں سوائے مومن کے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ، اور یہ بھی فرما دیا، قیامت تک کے لیے قاعدہ بیان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات برے آدمیوں سے بھی اپنے دین کا کام لے لیا کرتا ہے۔ اب اس جملے کو آپ پیش نظر رکھیں، ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، فاسق و فاجر آدمی، بد دین آدمی، گمراہ آدمی، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کا کام لے لیتا ہے۔ تو اب آپ کے ذہن میں یہ صورت بالکل آ گئی ہوگی کہ جو لوگ ناپسندیدہ ہیں، جن کے عقائد جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں، وہ کیوں خدمت کر رہے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ بعض اوقات آدمی کام اچھا کر رہا ہوتا ہے اور اس سے دوسرے مسلمان فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن خود محروم رہتا ہے۔ مثلا ارشاد فرمایا کہ کسی نے مسجد بنوائی، اب مسجد ظاہر سی بات ہے عبادت کی جگہ ہے۔ آج تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جائے گا اس لیے کہ یہ موضوع مکمل کرنا تھا، اس لیے معذرت کے ساتھ یہ حدیث مکمل ہو، اس کے بعد انشاءاللہ درس ختم ہو جائے گا۔ تو آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، مسلمان یہاں پر آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور یہ چیزیں جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن کسی آدمی نے اپنے مال سے مسجد بنوائی اور نیت ریاکاری کی تھی، لوگوں کو دکھاوے کی نیت تھی، لوگوں کے اندر شہرت کی نیت تھی کہ فلاں کا نام ہوا کہ اس نے مسجد بنائی، اخلاص نہیں تھا، پوری مسجد اس نے بنوائی اور نیت ریاکاری کی تھی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے کام تو اچھا کیا، اس کے کام سے دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر کے جنت میں چلے گئے، یہ اپنے کام کی وجہ سے دوزخ میں گیا کہ یہ ریاکار ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کام تو اچھا ہے کہ وہاں کی خدمت ان کے سپرد ہے، لیکن عقائد برے ہیں، ان کے کام کی وجہ سے الحمدللہ مسلمان وہاں فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جنتی بن رہے ہیں، لیکن خود ان کا حال کیا ہے یہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہو چکا کہ کس طریقے سے ان کے عقائد اور نظریات ہیں۔ دوسری بات یہ بھی پیش نظر رکھیں، مفتی صاحب نے اور بھی اس کی بہت تشریح کیا، ابھی وقت نہیں ہے، لیکن اتنا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب بھی چاہتا ہے برے لوگوں سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے، ان سے خدمت لے لیتا ہے، وہ اس کی مشیت ہے جیسے وہ چاہے۔ یہ میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ یہ ہماری آزمائش، ہمارا امتحان ہے کہ ہم جب وہاں پر جائیں تو ہمیں کس طرح سے آداب کو پیش نظر رکھنا ہے، ان کے شر سے کیسے بچنا ہے، تو ہم وہاں آداب کو پیش نظر رکھیں گے۔ پھر ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے محبتوں کا طریقہ بہت الگ ہو گیا۔ آج ہماری محبتوں کے انداز ایسے ہیں کہ جو ادب کی صورتیں تھیں وہ بالکل مطلب ذہن سے نکل گئیں، اور بعض اوقات محبت میں انسان اپنے ہوش و حواس کو بھی کھو دیتا ہے، حالانکہ ادب وہی ہونا چاہیے جس میں آدمی کے ہوش حواس باقی ہوں۔ امام اہل سنت نے کسی بھی مزار کی حاضری کا طریقہ یہ لکھا، اور بارگاہ رسالت میں بھی جب حاضر ہوگا یہی لکھا کہ دور کھڑا ہو، 4 قدم کا فاصلہ لکھا، اتنا دور کھڑا ہو قریب نہ جائے۔ وہاں پر آپ دیکھیں کہ جالی مبارک کے قریب اب تو خیر جانے نہیں دیتے، پہلے لوگ جاتے تھے، ہاتھ بھی لگا لیا کرتے تھے، لیکن اس میں کتنی بے ادبیاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ معاذ اللہ مسلمان وہاں حاضری دے رہے ہیں، جوتے اپنے ہاتھ میں ہیں، جالی کو ہاتھ بھی لگا رہے ہیں تو جوتے بھی جالی کو لگ رہے ہیں۔ اب کون یہ چاہے گا کہ اس طرح کے معاملات وہاں پر ہوں؟
ظاہر سی بات ادب کے خلاف ہے، لیکن وہ اپنے عشق میں بس انہیں کچھ سوچتا ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ صورتیں جب پیدا ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ اور اس کے رسول کی حکمت سے سارے کام ہوتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہاں مقرر کیا، محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی سے یہ وہاں پر موجود ہے۔ اب اس کی وجہ کیا کہ ہمارے حالات اتنے بگڑ چکے ہیں۔ میں نے پہلے ایک دو اپنی خامیاں بھی ذکر کی ہیں کہ اب کس طریقے سے جو ہے وہاں جا کر آداب کو پیش نظر نہیں رکھتے۔ تو اب یہ کہ اگر وہاں پر یہ چیزیں نہ ہوں، ایک موٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہاں پر اگر یہ چیزیں نہ ہوں، ان کی حکومت نہ ہو، پہلے چونکہ لوگ بہت باادب تھے، امام اہل سنت نے بھی وہاں پر حاضری دی، بزرگان دین نے بھی حاضری دی، تو ان کی حاضری کے انداز وہی تھے جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے، انہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا، اس لیے کہ وہ ہوش و حواس کے ساتھ آداب کے ساتھ حاضری دیتے تھے۔ ہمارے انداز جب بدلے تو آپ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی بخاری کا درس بھی یہاں پر ہوتا ہے، ان کا جب وصال ہوا، ان کو جب دفنا دیا گیا، ان کی قبر مبارک سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اب ہوا کیا کہ لوگ برکت کے لیے وہ مٹی لے کر جانے لگے۔ اب مٹی لے کر جب جانے لگے تو سب نے جب مٹی اٹھانا شروع کر دی تو قبر برابر ہوگی۔ کتنی دفعہ قبر مبارک پر مٹی ڈالے گی، پھر وہ مٹی ختم ہو جاتی، پھر اس کے باہر چار دیواری کر دی گئی تاکہ ان کی قبر کا تقدس تو پامال نہ ہو۔ تو اب یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ اس طریقے سے مطلب قبر کا تقدس ہی پامال ہو جائے۔ تو اب اس سے آپ یہ ذہن میں رکھیں، یہ سوچیں کہ اگر وہاں پر یہ سارے پہرے نہ ہوں، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نہ جانے وہاں کیا کیا کرنے لگیں، اس لیے کہ ہوش و حواس ہمارے قائم نہیں رہتے، ہم آداب کو پیش نظر نہیں رکھتے۔ تو یہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے ان چیزوں کو وہاں پر قائم کیا تاکہ میرے امتی آئیں، ان سے ایسی بے ادبیاں نہ ہوں کہ جو انہیں کفر تک لے کر چلی جائیں، وہ آداب کے ساتھ یہاں سے جائیں اور ان کا ایمان سلامت رہے۔ تو اس بات کو پیش نظر رکھو کہ سارے وساوس ختم ہو جائیں گے کہ وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے ہو رہا ہے اور اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، لہٰذا کسی کو اس طرح کا ذہن میں وسوسہ نہیں آنا چاہیے اور اس کی کاٹ ہو جانی چاہیے۔ آداب اور طریقہ کار وہی ہے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں گا کہ 4 اتوار سے یہ درس ہوا ہے اور اس میں الحمدللہ کوشش کی گئی ہے کہ جو صورتیں تھیں ان کو بیان کر دیا جائے، جو وہاں جانے کا طریقہ ہے۔ تو جو عمرے پر جا رہے ہوں، حج پر جا رہے ہوں، آپ کوشش کریں کہ یہ نیٹ سے اس کو اٹھا کر اپنے موبائلوں میں رکھیں اور ان کو دیں کہ یہ مطلب اس کو سنیں، تاکہ ہمارے سامنے یہ چیزیں آئیں کہ ہمیں وہاں حاضری کیسے دینی ہے، تو بے ادبی سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی بار بار با ادب حاضریاں نصیب فرمائے اور ہر طرح کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ان کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔